کے بے پناہ فوائد و اثرات ہیں اور اچھے اثرات ہیں، اچھے نتائج ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. جیسے کہ بات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سیاسی معاشی طور سے جو ہمیں ویلیوز بتائی ہیں، اخلاقی اقدار بتائے، تو تجارت کے اصول بھی تو بتائے گئے. تو ایک نان مسلم ہے، اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت کے اصولوں کو اپنایا، یعنی سچ بولنے کا اور آنیسٹی کا آغاز کیا، تو مجھے اس میں نفع ہوا. اس کو اس نے نان مسلم نے اپنی تصنیف اپنی بک کے اندر تحریر کیا ہے. اچھا، نظم و ضبط کے فوائد و اثرات بے پناہ ہے. سب سے پہلے تو انسان ٹائم کو ویلیو کرنا، مینیج کرنا سیکھ جاتا ہے. اور ٹائم از منی، یعنی obviously ٹائم ہمارے لیے قیمتی ہے، ہم اس کو جتنا قیمتی بنا سکتے ہیں. ہمارے سامنے والا خلیل جبران کا قول ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے اس وقت سے کہ جب وقت میرے سامنے آ کر کہے گا کہ تم نے مجھے ضائع کیا، آج میں نے تمہیں ضائع کیا. تو ڈیفینیٹلی جو شخص وقت کا پابند ہوتا ہے، پنکچویلٹی سیکھتا ہے، اس کے رشتے بھی اس سے خوش ہوتے ہیں، اس کو دنیاوی طور پر بھی منفعت اور فوائد حاصل ہوتے ہیں. طالب علم اپنا سارا ایگزامینیشن کا ساری تیاری پہلے سے کر کے رکھتا ہے. ایک تو اس کے اوپر اس ٹائم برڈن نہیں ہوتا، اچھے مارکس بھی آبٹین کر سکتا ہے. پھر ڈاکٹر پیشنٹ کو ٹائم پہ اٹینڈ کرتا ہے تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر صحت و تندرستی عطا کرتا ہے اس پیشنٹ کو، اور اس کی جان بھی بچ جاتی ہے. اور ایک یہ بھی اس کا ہے کہ آپ دیکھیں وہ شخص آنیسٹ ہوتا ہے نا، اور وعدوں کی پابندی کا خیال کرنے والا ہوتا ہے. پھر لوگ اس پہ اعتماد بھی کرتے ہیں، اسے اپنی بات بھی شیئر کرتے ہیں، معاشرے میں محبتوں کو بھی فروغ ملتا ہے کہ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی. اور پھر 5 times a day جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں، پنکچوئل ہوتے ہیں، لوگوں کے حالات کو جاننے کا موقع ملتا ہے، کسی کی عیادت کو انسان جاتا ہے، کسی کے جنازے میں شرکت کرنے کا موقع ملتا ہے، انسان کے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، فکر آخرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جذبہ حریت بیدار ہوتا ہے. اور ٹریفک قوانین کی پابندی کی بات کی، سڑکوں پہ ہمیں کیا کیا فی زمانہ مناظر نظر آتے ہیں، کس قدر ڈفرینسز ہمیں نظر آتے ہیں، اختلافات، الجھاؤ، لڑائی جھگڑا، فساد، اس سب سے انسان بچ جاتا ہے جب وہ ٹریفک کے رولز کی پابندی کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں اگر نظم و ضبط کو اپنایا جائے، ٹائم پہ نماز پڑھنی ہے، ٹائم پہ کہیں جانا ہے، ٹائم پہ کھانا کھانا ہے، تو معاشرے کی یعنی گھر کی فضا بہتر ہوتی ہے نا. تو فرد سے افراد اور افراد سے معاشرے کی تشکیل کا سامان ہوتا ہے، تو ہر چیز اچھی ہوتی چلی جاتی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ بہت ساری مصیبتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان وقت کو ضائع کر دے. پھر آپ دیکھیں نا ایک شخص کی نیک نامی میں کس قدر اضافہ ہوتا ہے رسپیکٹ میں. اب ایک شاپ پہ ہم جائیں، وہ جب مرضی کھولے، جب مرضی ہم کہیں گے چلے چھوڑیں بھئی ہم کہیں اور چلتے ہیں. تو جب پتا ہو کہ ایک شاپ ٹائم پہ کھلتی ہے، ٹائم پہ جانا ہے، تو ہم کتنا نظم و ضبط کو فالو کر رہے ہیں، تو اس شخص کی بھی نیک نامی میں، اس کے اچھے نام میں، اس کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے. پھر آپ کسان کو دیکھیں کہ وہ وقت پہ اناج اگائے گا، غلہ اگائے گا، بیج بوئے گا، موسموں کے تغیر و تبدل کا خیال کرے گا، فصل کو کیڑوں سے بچائے گا، تو پھر اینڈ پہ وہ نفع حاصل کرتا ہے نا کہ مجھے ٹائم پہ ہی فصل کو کاٹنا ہے. پھر تفسیر جلالین جو ایک مشہور تفسیر ہے اور درس نظامی کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، تو میں نے اس حوالے سے پڑھا کہ تقریباً بہت چھوٹی ایج یعنی 22 اور 24 ایئرس کی ایج میں اس کے مصنف نے اس کو تقریباً 40 days کے اندر تحریر کیا، جو کہ سالوں میں جب وہ پڑھائی جاتی ہے تو اتنی مکمل بھی اس کے چیپٹرز کو آسانی سے نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ہے وقت کا درست استعمال، یعنی اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں سے سیکھنا بھی چاہیے، اور بے مقصد اور لو کاموں میں اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. دوسروں کی جانب خدارہ پوائنٹ آؤٹ ہم ہونے کرنا چھوڑ دینا، تو زندگی میں بڑا ایک ڈسپلن، بڑی اچھی روٹین ہو جاتی ہے نا کہ انسان اپنی شخصیت کے کنسٹرکٹیو پہلوؤں کو، بہترین پہلوؤں کو اور کیپیبلٹیز کو مزید بوسٹ کر دیتا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو وقت کو ضائع کرتا ہے، ہم نے پڑھا کہ وقت بھی اس کو ضائع کر دیتا ہے. جو وقت کی قدر نہیں کرتا، وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا. اور یاد یہ بھی رکھنا چاہیے کہ وقت دکھائی نہیں دیتا، مگر دکھا بہت کچھ جاتا ہے.